السلام علیکم جی، شفیق وان خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسار رانا، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح جگہ دی، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا تاریخی دورہ روس، ایئرپورٹ پر پکید المثال استقبال، تجارت، دفاع سمیت دو طرفہ امور پر بات چیت ہوگی، اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا اپوزیشن کو عدم اعتماد لانے کا چیلنج آج کے تمام قومی اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہے۔ روزنامہ ایکسپریس نے دورہ روس کو سرخی کے طور پر لیا۔ وزیر اعظم پاکستان کا 2 دہائیوں بعد دورہ روس، عمران خان ماسکو پہنچ گئے۔ روزنامہ نئی بات نے ماسکو میں وزیر اعظم کے استقبال کو ہائی لائٹ کیا۔ وزیر اعظم کا روس پہنچنے پر پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش، آج پیوٹن سے ملاقات۔ روزنامہ پاکستان نے بھی اسی خبر کو اہمیت دی۔ وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر روس پہنچ گئے، ریڈ کارپیٹ استقبال، آج پیوٹن سے ملاقات ہوگی۔ روزنامہ جنگ کی سرخی کے الفاظ ہیں، وزیر اعظم عمران خان تاریخی دورے پر روس پہنچ گئے، آج پیوٹن سے ملاقات ہوگی، اہم معاہدے ہوں گے۔ روزنامہ خبریں نے اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا، وزیر اعظم عمران خان ماسکو پہنچ گئے، S-400 میزائل کے لیے بات کا امکان، روسی صدر سے آج ملاقات ہوگی۔ روزنامہ دنیا نے سیاسی صورتحال کو جعلی حروف میں شائع کیا، تحریک عدم اعتماد نمبرز پورے کر لیے، اپوزیشن کا دعویٰ کل ہی پیش کریں، حکومت کا چیلنج۔ روزنامہ نوائے وقت کی سرخی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان سے متعلق ہے۔ شہباز زرداری، کرپشن کی تصویریں، ہمارے 3 ارکان کو خریدنے کی کوشش شرمناک، چودھری فواد حسین۔ انگلش اخبار ڈیلی ٹائمز کی ٹاپ سٹوری ہے، پی ایم ان ماسکو آن 2-day آفیشیل وزٹ۔ دا نیوز کی مین سٹوری ہے، پی ایم ارائیوز ان رشیا آن 2-day وزٹ۔ ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے، سیٹ ٹو میٹ پیوٹن، پی ایم عمران واکس اے ٹائٹ روپ۔ ایکسپریس ٹریبیون نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کے بیان کو فرنٹ پیج پر کوریج دی۔ پی ٹی آئی ایمپیز آفرڈ منی، فواد۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ وزیر اعظم عمران خان ماسکو پہنچ گئے، آج پیوٹن سے ملاقات ہوگی۔ شہباز زرداری، کرپشن کی تصویریں، ہمارے 3 ارکان خریدنے کی کوشش کی گئی، چودھری فواد حسین۔ چودھری اعتزاز احسن کا بلاول کو پی ڈی ایم پر اعتبار نہ کرنے کا مشورہ۔ پی ڈی ایم عدم اعتماد کا شوشہ، نواز شریف اور مریم خاموش کیوں؟ آج کے پروگرام میں دی نیشن کا اداریہ ہے، کنٹروورشل ڈیفیمیشن لا، اور روزنامہ جنگ میں جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب کا کالم ہے، کردار کش آرڈیننس، جبکہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے، پی ایم عمران خان ان رشیا۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پروفیسر مہدی حسن صاحب بھی چلے گئے، اور ایک استادوں کے استاد تھے، اور ایک 85 سال ان کی عمر تھی، لیکن آخری دن تک وہ پڑھاتے ہی رہے۔ اور بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تعلیم تدریس کو دی، اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے کالم نگار ان کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اکیڈمی تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے بے شمار جو ہیں وہ اخبارات کے ایڈیٹر تک بالکل ایسے ہی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے اصولوں اور نظریات پر بھی کوئی جو ہے سمجھوتا نہیں کیا، اور بڑے روشن خیال اور پروگریسو جو خیالات ہیں ان کے وہ مالک تھے، وہ لکھتے بھی رہے، اور اس کا اظہار بھی جو ہے مختلف فورمز پر ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ بھی تھے۔ ان کے نا میں وہ ظاہر ان سے میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، میں کراچی یونیورسٹی کا پڑھا ہوں، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھک کرتے تھے، تو وہ گھر میں بیٹھک کر کے ہم ان کی مہربانی کے ہمیں ٹائم دیتے تھے، وہ نوک پلک سنوارتے تھے، جو ہم لکھتے تھے وہ نہیں، دوسروں کے لیے، یا آپ یہ دیکھیں اور اپنی غلطیاں آپ خود نکالیں۔ ہمیں ایک پیپر دیتے تھے، میں نے انگریزی جرنلزم کیا تو یہ چیزیں نکالتے تھے، یہ میری آپ کی خبر مجھے دیں گے، اس میں آپ دیکھیں کیا کیا خرابیاں ہیں، پھر کہتے تھے اگر آپ اپنی خبر دیکھیں آپ، اور اس کی روشنی میں دیکھیں آپ نے کیا چیزیں مس کی ہیں۔ اور ایک ان کا ہوتا تھا کہ بھائی خبر بیلنس دو، اگر جرنلسٹ کا باعث ہو گیا نا، جرنل کسی طرف چلا گیا نا، پھر
نہ آپ کا معاشرہ ترقی کرتا ہے نہ آپ کا جنظم ترقی کرتا ہے. اور یہ ان کی بڑی اب تھی کہ میں 6 ماہ ان کے پاس گئے, گھر بیٹھتے تھے, یار گھر جانا, ٹائم دینا, چائے سارا, لیکن وہ کہتے تھے آپ آئیں مجھ سے سیکھیں. اور اس کے بعد ہمارا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا, ہم کہیں اور بزی ہو گئے. لیکن وہ ایک تو یونیورسٹی کے استاد, پھر وہ اپنے گھر میں بھی محفل رکھتے تھے اور وہاں بھی لوگ جاتے تھے اور انہیں وہ سکھاتے تھے. سلمان میں آپ سے کیا بھی کہتے کہا تھا کہ وہ ایک 2 دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو کالم نگاروں کا المیہ ہے وہ میں سے شروع ہوتے ہیں اور میں پہ ختم کر دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی کالم میں پہ شروع ہو تو اس کو تو میں کالم ہی تسلیم نہیں کرتا. پھر ایک بار دلچسپ لطیفہ سنایا, انہوں نے کہا بعض لوگوں کو بڑا شوق تھا اپنی گاڑیوں کے آگے نا پریس لکھوانے کا. تو اس نے کہا کہ ایک سارجنٹ نے کسی کو پکڑ لیا, اس نے کہا کون سے پریس سے؟ اس نے کہا جی میں تو لانڈری پریس کرتا ہوں. تو وہ بڑے سناتے تھے کہ ہمارے ہاں جو لوگ صحافت میں آگے ہیں, اور ایک بات جو ہمیشہ سے وہ کہتے تھے, جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے ساری کی ساری جیسے ڈیفیمیشن لاء کے کانٹیکس میں, وہ کہتے تھے کہ اخبارات کے اندر جو گیٹ کیپر ہے نا وہ سب سے کلیدی کردار ادا کرتا ہے. وہ گیٹ کیپر سے مراد وہ نہیں جو گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے, گیٹ کیپر سے مراد وہ جو اخبار کا ایڈیٹوریل کانٹیکس ہے نا, جس نے طے کرنا ہوتا ہے کون سی چیز لگنی ہے اور کون سی چیز نہیں لگنی ہے. یہ ڈاکٹر مہدی حسن کا کمال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ڈٹرمن کرنا یہ گیٹ کیپر کا کام ہے, جس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھے ہم نے کون سی چیز لگانی ہے اور کون سی چیز. اور وہ یہ کہتے تھے آزادی اظہار جو ہے نا وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک دوسروں کی آزادی متاثر نہ ہو اور جہاں ریاست کا جو مفاد ہو وہ متاثر نہ ہو. تو وہ بڑے آدمی تھے اور بڑے استادوں کے استاد تھے, بیمار کافی عرصے سے تھے, لیکن اس کے باوجود پنجاب یونیورسٹی میں اور مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھانے کا جو سلسلہ تھا وہ ان کی زندگی کے آخری سانس تک جاری رہا. رانا صاحب وہ نا احتساب کی بات, ہم کہتے تھے کہ یہ صحافی جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ چیزیں کریں وہ نہ کریں, تو صحافی کا احتساب کون کرے؟ وہ کہتے ہیں صحافی اپنا احتساب خود کرتا ہے. جب ایڈیٹر یا رپورٹر, یہ کہتے ہیں ایڈیٹر رپورٹر یہ آپ کے نیوز میں بیٹھے لوگ یہ خود ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن ہے, جب وہ اپنا بیلنس کر کے سوچیں گے تو پھر وہ ان کا احتساب اور کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب وہ اپنا احتساب سے باہر آ جائے پھر حکومتیں اندر آئیں گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی رانا صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک یونیورسٹی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ہماری پنجاب یونیورسٹی, وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک طلبہ تنظیم اور ایک مذہبی جماعت کا ہمیشہ ایک کنٹرول رہا ہے, اور اس مذہبی جماعت اور اس طلبہ تنظیم کا ہمیشہ جو ہے انہوں نے ڈاکٹر مہدی حسن پر دباؤ ڈالنے کی ہر طرح سے کوشش کی, لیکن کبھی وہ کسی طرح بھی وہ دباؤ میں نہیں آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ساری زندگی انہوں نے انسانی حقوق کے گزار دی, اس کی جد و جہد کرتے ہوئے گزار دی. سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. اللہ تعالیٰ اگر کی رحمت کرے. کل وزیر اعظم ماسکو پہنچ گئے جی, اور بڑا زبردست تاریخی استقبال. ایک عرصے بعد میں نے کسی پاکستانی حکمران کا اس لیول کے اوپر اور وہ بڑا دلچسپ لطیفہ یہ آیا کہ ادھر استقبال ہو رہا تھا اور ادھر پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی غشی کے دورے پڑ رہے تھے. کیا ہو رہا ہے؟ صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی. ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جی, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. عمران خان تاریخی دورے پر وفد کے ہمراہ روس کے دارالحکومت ماسکو پہنچ گئے. وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر ماسکو پہنچے تو ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا. وزیر اعظم کو چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. وزیر اعظم عمران خان سیکیورٹی پروٹوکول کے ساتھ ہوٹل روانہ ہوئے. ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کے راستے کو برقی کمکموں سے سجایا گیا. دورے کے دوران وزیر اعظم کی نیوکلیئر سپلائی گروپ میں پاکستان کی رکنیت سے متعلق روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے آج ملاقات ہوگی. ملاقات میں اقوام متحدہ سمیت فیٹف میں 2 طرفہ تعاون اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی دفاعی ضروریات پر بھی بات چیت ہوگی. وزیر اعظم کے دورہ روس میں دفاعی سیکیورٹی تعاون کے لیے بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی. روسی عسکری حکام سے مشقوں, دفاعی سامان کے لیے بھی پاکستان بات چیت کرے گا. اس دوران بھارت کو دیے گئے S-400 روسی ساختہ میزائل کے لیے بھی مذاکرات کا امکان ہے. روس اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان بھی گفتگو ہوگی, جبکہ گیس لائن منصوبے میں شیئر ہولڈرز معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی. دورہ روس میں LNG معاہدوں سے متعلق بھی وفاقی وزیر حماد اظہر روسی ہم منصب سے منصوبے پر بات کریں گے, جبکہ منگلہ, مظفر گڑھ اور جامشورو کے پاور پلانٹس کی اپ گریڈیشن پر بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ترجمان دفتر خارجہ جناب عبدالباسط صاحب. میں کہہ ذرا اس دورے کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹ اوپینین لی جائے. سر, جو بین الاقوامی حالات ہیں اس کے تناظر میں اس دورے کی کیا اہمیت ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ کس حوالے سے اس ساری صورتحال پہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ملاقات کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے, بلکہ میں تو اس کو بنیادی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیے, اور میں تو اس کو جو بائیلیٹرل تعلقات ہیں فرسٹ آف آل میں اس میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں,
اور میں امید کرتا ہوں کہ اس دورے سے ایک مومنٹم جنریٹ ہوگا، جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں ان میں اضافہ ہوگا، ہماری ٹریڈ میں اضافہ ہوگا، رشیا کی انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی. تو اس حوالے سے اس ملاقات کی بڑی اہمیت ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ خطے میں خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ ہے، اس میں پاکستان اور رشیا کی جو پوزیشنز ہیں تھوڑا بہت اس میں کافی کنورجنس ہے، کچھ اختلافات بھی ہیں لیکن بہرحال کنورجنس بہت زیادہ ہے. اور پچھلے سالوں میں رشیا اور پاکستان نے مل کر بڑے اچھے طریقے سے مختلف فورمز پہ ایک ہی پوزیشن لی. ایک نفسیاتی بیریئر ہے رشیا کی جانب سے، ان دا سینس کہ ابھی تک پریزیڈنٹ پوٹن نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا. 2012 میں انہوں نے آنا تھا، پھر آخری وقت میں وہ بھی کینسل ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال اگر پریزیڈنٹ پوٹن دورہ کرتے ہیں پاکستان کا اگلے سال، تو اس سے ایک سائیکولوجیکل جو بیریئر ہے وہ ٹوٹے گا. اچھا سر، یہ بڑا ٹیکٹیکل دورہ ہے، تو امریکہ کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیے، ہمیں ان چیزوں پہ آفیشلی نہیں پڑھنا چاہیے. قابل قبول کی بات نہیں ہے. ہر ملک اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، اور ہم چونکہ اس وقت خطے میں ایسے خطے میں موجود ہیں جہاں بہت سے ایشوز ہیں، تو ہمیں تمام ممالک کی مدد چاہیے ان چیلنج سے نبرد آزما ہونے کی. تو اس میں ہمیں قطع نظر اس کے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے اپنے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے ٹریڈنگ انویسٹمنٹ ریلیشنز ہیں. تو اس سے قطع نظر کہ امریکہ کیا چاہتا ہے یا وہ کس طرح اسے دیکھے گا، ہمیں بہرحال ایک بحیثیت نیوکلیئر پاور کے ایک بڑے اہم ملک کے اس خطے کے ہمیں رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے. کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے، ہم نے ون ون سچویشنز کریٹ کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دورہ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ عبدالباسط صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے. اچھا سر، اب کل ایک بڑی امپورٹنٹ چودھری فواد حسین صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے لیے ہمارے 3 MNAs کو آفر ہوئی ہے پیسوں کی، اور لوٹ مار کے جو 2 بڑے سوداگر ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور الیکشن کمیشن کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. بالکل رانا صاحب، یہ دیکھیں کہ یہ دونوں اشخاص جو ہیں عدالتوں سے اپنا بیل پہ آئے ہیں. ایک جاتے تھے ویل چیئر پہ، اللہ نے اسے ایک جاتے تھے ویل چیئر پہ اور ایمبولینس پہ، اور دوسرے اپنی جو کی کہتے ہیں کھونڈی وہ پکڑ کے جاتے تھے کہ ہم بیمار ہیں. یعنی انہیں اسٹریچر پہ لایا تھا یا ویل چیئر پہ عدالت لے جاتا تھا. اب دیکھیں کل ان کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، ایسے پھر رہے ہیں کہ جیسے ان سے کوئی چست آدمی نہیں ہے. تو عدالتوں کو یہ بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کہ عدالتوں کو چیٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. فرد جرم کی بات ہوتی ہے تو وہ قانونی مشگافی میں آئے تھے، اور جب زمانے جو ایسے کوئی ریلیف لینا ہو تو کہتے ہیں جی ہم اپنا بیمار ہیں. تو ادھر بھی عدالت کو نوٹس لینا چاہیے. آپ نے کہا کہ یہ خریدنے کی کوشش کی ہے، میں نے اس آج پہ لکھا بھی ہے کہ بھئی یہ جو جھانگا مانگے کی سیاست ہے، یہ خرید و فروخت کی سیاست ہے، اس میں ایکسپرٹ ہے اپنا آپ کی مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں تھی، آپ کو پتہ ہے بینظیر بھٹو کے خلاف جو عدم اعتماد آئی تھی، اس میں انہوں نے سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال کیا تھا. اور اب جو ہے اس وقت جو ہے وہ ظاہر کسی حکومت میں نہیں ہے، لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو جو انویسٹرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں، وہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ خریدیں، جب آئیں گے تو ہم ابلائز ہوں گے. اور پھر دیکھیں سندھ پیپلز پارٹی حکومت سندھ میں ہے، تو وہ سندھ حکومت کا جو پیسہ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ہاؤس ٹریڈنگ کے لیے. ظاہر اپنی لوٹ مار پہ تو نہیں نکالیں گے نا وہ. اور یہ 3 MNA اس میں آگے سامنے جنہوں نے کہا کہ ہمیں رفع ہوئی ہے، ہمیں خریدنے کی بات ہوئی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے آپ کی، ہر جو اپنا بات کرتی ہے، اپنا فیڈرل گورنمنٹ یا منسٹر بات کرتے ہیں، ان کا ریبٹل دیتی ہے. لیکن یہ جو کل اپنے فواد صاحب نے بات کی کہ 3 MNA کو خریدنے کی کوشش کی، انہوں نے پارٹی میٹنگ میں کہا ہم سے رابطہ ہوا کہ آپ آئیں اور یہ کریں وہ کریں، تو اس کا ریبٹل نون لیگ نے نہیں دیا. حالانکہ ہر بات کو مخالفت کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اس کا اگینسٹ چلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی کوئی ایسی ایفرٹ نہیں ہو رہی. پھر یہ ہے کہ اپنا اب اگر آپ ہاؤس ٹریڈنگ آپ نے کرنی ہے تو پھر کیا آپ کہیں، اس پہ کیا بات کریں. فضل الرحمان صاحب وہ اپنا بڑے مبلغ بنے ہوئے ہیں کہ ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے، اور وہ سب اس گنگا میں اس کیچڑ میں اپنا ہاتھ گندے کر رہے ہیں، جو کہ اب بات سامنے آ گئی کہ ہاؤس ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اب اتحادی میں ہم کیا بات کریں. اتحادی جو ہے وہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ اتحادی کم از کم یہ جو مجھے اتحادیوں سے زیادہ مجھے نا یہ میڈیا کا پروپیگنڈا لگ رہا ہے کہ میڈیا ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کو اٹھا کے ایسا پھینکتا ہے کہ وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتا ہے. تو یہ اس پہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا، الیکشن ہر چیز میں نوٹس لیتا ہے، لیکن جہاں نوٹس لینا چاہیے وہاں خاموش ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور خدا نخواستہ یہی الزام ہوتا حکومت پہ ہوتا
تو الیکشن کمیشن کے اوپر سے 3-4 بیان آئے نہیں، ہم یہ ہو گیا، ہم فلاں کو بلا لیا، فلاں کو سمن کر لیا. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک رپورٹ شیئر کر رہا ہوں جی میں آپ کے ساتھ، پھر اس کے پر بات کرتے ہیں. رات کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے 2 بڑے سوداگر اکٹھے ہوئے. طے یہ ہوا کہ آپ کتنے پیسے ڈالیں گے اور ہم کتنے پیسے ڈالیں گے. ابھی تک تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ طریقے عدم اعتماد لا سکیں. آپ میں جرت ہے تو کل ہی لے کے آئیں. میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں لے کے آئیں تو ان کو لگ پتا جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے اپوزیشن کو چیلنج کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں عدم اعتماد دلائیں، لگ پتا جائے گا. پی ٹی آئی کے 3 اہم ایم این ایز کو اپوزیشن کی جانب سے پیسوں کی آفر کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ لوٹ مار کے 2 بڑے سوداگر اکٹھے ہوئے ہیں. ملاقاتوں میں صرف پیسے ڈالنے کی بات ہوئی. شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں جیل جانا ہے، جبکہ آصف علی زرداری کی بھی یہی صورتحال ہے. شہباز شریف صرف ایک وجہ سے اس وقت جیل سے باہر کہ یہ کیس ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہا. جس دن یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلنا شروع ہوتا ہے اور منی لانڈرنگ کے کیسز آتے ہیں، آپ دیکھیں گے شہباز شریف نے تو جیل جانا ہے. یہی حال آصف زرداری کا ہے. دونوں نے عدالتوں میں سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اور دونوں رات کو مل رہے ہیں. سارا میڈیا سارا دیکھ رہا ہے. پی ٹی آئی کے سی ای سی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی دونوں جماعتیں ہارس ٹریڈنگ کو دوبارہ لانا چاہتی ہیں. مریم نواز گھبرا گئی ہیں. نواز شریف نے فوج کو ہمیشہ تقسیم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اپوزیشن کے منفی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت درست سمت میں جا رہی ہے. پاکستان میں OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. یہ ہارس ٹریڈنگ کا بڑی مشکل سے پاکستان میں خاتمہ ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں جماعتیں مل کے اس کو دوبارہ واپس لانا چاہتی ہیں. ہر دور میں PMLN نے کوشش کی ہے کہ فوج کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک اسٹریٹجی ہے. کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں فوج جو ہے اس کو حکومت کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس بڑا اہمیت کا حامل ہے. وزیر اعظم نے اپنی خارجہ پالیسی واضح کر دی ہے. پاکستان کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے نقطہ نظر کی پوری دنیا متعارف ہے. حکومت خارجہ پالیسی کو متوازن انداز میں لے کر چلے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم صاحب. ارباب صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں 3 دن سے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، کیا نکالنا چاہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا اکٹھے ہو پائیں گے؟ 3 دن سے کوئی فیصلے نہیں ہو پا رہا. دیکھیں جی، ابھی پرائم منسٹر صاحب ٹور پہ گئے ہیں رشیا کے. ایک نئی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، یہ سارے ملک جو لوکل اس علاقے کے ملک ہیں وہ اکٹھے ہو رہے تھے. میرے خیال میں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہوگی کہ پرائم منسٹر کو پریشرائز کرنا. پہلے تو منع کرتے رہے کہ آپ نہ جائیں، انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو اکٹھا کر کے. ہمارے یہاں بھی تو یہ پلیئرز ہیں نا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کے ساروں کے اکاؤنٹ، پیسے، مال باہر پڑا ہوا ہے اور باقی کئی ویکنیسز بھی ان کی ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہوں گے. میرے خیال میں تو اس طرح کی کوئی ابھی موو نہیں لگتی ہے. وہ ارباب صاحب ہمارے ساتھ رہی گا. سلمان عابد صاحب سے میں ذرا چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ لے لوں. سلمان شفیق کا جو کالم ہے اس میں سرگوشیوں میں ان کا کہنا ہے جناب کہ چاندی تو ہوئی اتحادیوں کی اور ان کے ریٹ بڑھ گئے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو فواد صاحب نے بات کی ہے کہ شہباز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں یا لالچ دے رہے ہیں، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے اگر آپ کی اتحادی جماعتیں جو ہیں حکومت کی، وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوں. دیکھیں نا، بڑی سمپل سی بات ہے. اگر آپ نے حکومت کو گرانا ہے تو اتحادی جماعتیں اگر اپوزیشن کا ساتھ دے دیں تو کل تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ مسلم لیگ کاف ہے، باپ پارٹی ہے، MQM ہے، یہ سب نکل جائیں تو کام تو ختم ہو جائے گا، حکومت چلی جائے گی. لیکن اب سوال یہ کہ لگتا یہ ہے کہ دال وہاں گل نہیں رہی ہے. اور یہ جتنا یہ بھی شفیق نے کہا نا کہ میڈیا کے اندر پوری ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اتحادی جماعتوں کی، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتحادی جماعتوں کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے اور اتحادی جماعتیں تو اس سے پورا بھرپور انجوائے کر رہی ہیں. اس پورے کھیل کے ساتھ چاندی ہوئی ہے، سونا بلکہ کہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب یہ کھیل چلے گا تو اس کے نتیجے میں حکومت ان کو بہت کچھ دینے کی پوزیشن میں آ جائے گی. ایک بات اب آپ یہ مجھے بتائیے، ایک ہم خیال گروپ ہے PTI کا اور ایک ہے جہانگیر ترین گروپ، ٹھیک ہے نا. اب وہ ہمارے جو ہے نا بڑے زبردست تجزیہ کار نجم سیٹھی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے
وہ کسی صورت جو ہے نا اب حکومت کی حمایت نہیں کریں گے ماشاءاللہ. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی حتمی طور پہ فیصلہ کر چکی ہیں. اگرچہ وہ دعوے تو بہت کرتے رہے ہیں لیکن ہر دعوے میں ان کا ایک اور دعویٰ نکل آتا ہے کیونکہ وہ اگر مگر بہت کرتے ہیں نا. تو سوال یہ ہے کہ اگر میں بات کروں نجم سیٹھی صاحب کی اتحادی جماعتیں ساری اتفاق ہو گئی ہیں تو پھر ضرورت کیا جہانگیر ترین گروپ کی اور ہم خیال گروپ کی اور یہ ارکان اسمبلی کو خریدنے کی. اچھا ان کا تو بڑا وسیع تجربہ ہے, یعنی مسلم لیگ نون کا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ بڑا وسیع تجربہ ہے چھانگا مانگا کی سیاست میں ارکان اسمبلی کو خریدنے کی. زرداری صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ سیاست کے بادشاہ ہیں, جوڑ توڑ بہت شاندار کرتے ہیں. اب جوڑ توڑ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ مجھے اور شفیق اوان کو بٹھا کے آپ نے جوڑ توڑ کر دیا. جوڑ توڑ تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا, تب جا کے یہ چیزیں چلتی ہیں. پھر شوشے دیکھے کیسے کیسے چھوڑتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہو گئے ہیں, ادھر سے پرویز الہی صاحب جو ہے نا ان پر اتفاق ہو چکا ہے, شہباز شریف مان چکے ہیں, حتمی فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے. بھائی پہلے طے تو کر لو کہ کون سی مسلم لیگ سے فیصلہ کروانا ہے, لندن والی سے یا مالٹون والی سے ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت, اور ایک اس قسم کی پالیٹکس کے جس سے بڑی مشکل سے ہم باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا سینٹ کے اندر جس قسم کا ماحول گرم ہوا, اور یہ بھی اعزاز وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے جنہوں نے سینٹ کے اندر جب ان کے ارکان اسمبلیوں نے ووٹ کسی اور کو دیے تھے تو انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا, اور کسی نے نہیں اس وقت کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کمیٹیاں ڈال دی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ان کے سینیٹر غائب ہو گئے تو انہوں نے کمیٹیاں ڈال دی, ہم تحقیقات کر رہے ہیں. وہ آج تک کمیٹی آج تک نکل ہی نہیں سکی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی پالیٹکس جو ہے آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, اول تو اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. زرداری صاحب کا میں ہمیشہ سے اس بات کا متعارف رہا ہوں کہ وہ ساری پالیٹکس جو ہے نا زرداری صاحب نے اپنے اوپر ڈاکے لا کے کھڑی کر دی. اب کل بھی انہوں نے دیکھا نا سارا اختیار جو ہے وہ زرداری صاحب کو دے دیا ہے, یعنی کہ ان کو دے دیا ہے. اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کرے, زرداری صاحب کو اختیار دے دیا ہے جو حکومت گرانا ہی نہیں چاہتے, جو اسمبلیاں ختم ہی نہیں کرنا چاہتے, ان کی اپنی سندھ اسمبلی سندھ حکومت ہے, وہ کیسے گرانا چاہیں گے. تو اختیار اس کو دیا ہے جس کے بڑے میجر سٹیک ہیں اس پاور پالیٹکس میں, یا اس وقت جو اقتدار کا کھیل چل رہا ہے, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ سارے کھیل میں چلے جائیں. اچھا کہاں چلے گئے مولانا فضل الرحمان جو کہتے تھے عقل کل تھے, نواز شریف صاحب عقل کل تھے, مریم نواز عقل کل تھیں, وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے. آصف علی زرداری نے ایک ایسا دربار سجایا کہ ساری کی ساری جو طاقت ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو مل گئی ہے. اور زرداری صاحب نے اب دیکھنا ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا کے نا اپنی حکومت بھی پوری کرنی ہے, اور اس حکومت کے سہولت کار کے طور پہ اپنا رول بھی وہ پلے کرتے رہے. خالد صاحب, زرداری صاحب کے حوالے سے سلمان صاحب نے جو کہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب سیریس ہوں گے کوئی کہ یہ گیم ہو جائے اور سندھ حکومت وہ تحفے میں دے دیں؟ وہ دیکھیے مجھے تو آج غریدہ فروقی کا جو غیر اعلانیہ جو ترجمان تصور کی جاتی ہے نون لیگ کی, ان کے ٹویٹ میں جو خبر انہوں نے بریک کی ہے, یہی خبر جو سلمان بات کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری کو ٹاسک جو ہے وہ عدم اعتماد کا نون لیگ نے دے دیا ہے. اور اس کے ساتھ غریدہ فروقی نے جو ہے وہ آصف علی زرداری کے حق میں وہ جو نعرہ ہے وہ بھی ٹویٹ کیا ہے, ایک زرداری سب پہ باری. واہ کمال ہے جی. اور اس میں اگر آپ دیکھیں شفیق صاحب کے یہ جو ہارش ٹریڈنگ ہے اس کی پاکستان کے اندر, جس طرح آپ ہی بات کر رہے تھے کہ اس کی بنیاد جو ہے اب وہ چھانگا مانگا آپریشن سے نون لیگ نے رکھی تھی. اور آصف علی زرداری تو اس کا نون لیگ کا یہ جو طریقہ کار تھا لوگوں کو خریدنے کا, اور محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو 89 کی عدم اعتماد کی تحریک تھی, جس طرح وسائل جو ہے حکومتی وسائل اور جو نجی وسائل تھے جو استعمال کیے گئے, اس کے رد عمل میں آصف علی زرداری جو ہے اس کھیل میں شامل ہوئے. لیکن ہوا یہ کہ وہ آصف علی زرداری ان سے آگے نکل گئے, اور آج ان کو جو ہے نون لیگ کی قیادت کو عدم اعتماد کے لیے بھی آصف علی زرداری کو استاد ماننا پڑ رہا ہے. اور یہ آپ مانے ان کی مہارت کہ کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر ان کی جو ہے وہ کوئی پارٹی کے ارکان نہیں تھے, لیکن آپ نے دیکھا وہاں سے بھی انہوں نے اپنے سینیٹر جو ہیں وہ منتخب کروائے. اور اب بھی جو اتفاق ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر, جو نون لیگ اور دوسری اپوزیشن جماعتیں آصف علی زرداری کے پیچھے کھڑی ہے, وہ دراصل جو یوسف رضا گیلانی کو جس طرح سینیٹر منتخب کرایا گیا تھا اسی ماڈل پر, اسی پیٹرن پر وہ جو ہے حکومت کے خلاف اب جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں. دیکھیے لیکن دوسرا یہ ہے اس میں کہ تحریک تو لانا چاہتے ہیں, اور تحریک لانے پر اپوزیشن میں اتفاق بھی ہے, لیکن اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا, پاور شیئرنگ کیا ہوگی, اس پر پی ڈی ایم میں کوئی اور اپوزیشن جماعتوں میں کوئی اتفاق نہیں. آپ کہہ رہے ہیں اتفاق ہے, اس اتفاق کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا, یہ اتفاق نا اتفاقی میں ہی بدلے گا.
رانا صاحب ہم میڈیا بریگیڈ کی بات کرتے ہیں, دوسرے صحافیوں کی بات کرتے ہیں کہ جو پے رول پہ ہیں, غریدہ کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا, ان کا ٹویٹ پڑھنے لگتا ہے کہ وہ ترجمان بن گئی, اور نیچے جو لوگوں نے اس پہ یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنا مریم اورنگزیب اور دوسرا جو شازیہ مریک کے لیے خطرے کی گھنٹی. اب دیکھیں یہ ایک صحافت میں ایک نئی طرح آ گئی ہے, سلمان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اگر مگر, یہ اگر مگر سیٹھی, اگر مگر صافی, اگر مگر قاسمی, اگر مگر صدیقی, اگر مگر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو یہ کبھی کچھ صاف بات بھی کریں گے, اگر مگر میں رہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی ہون تے موجاں لگ گئی ہیں, زرداری صاحب وچ آ گئے, اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے میں بھی میجک دکھایا تھا نمبر کا, تو ان سے کوئی پوچھے کہ وہ میجک کے اوپر مسلم لیگ نون کتنی خوش ہوئی تھی, اور ان سے کوئی پوچھے کہ یہ میجک تب کہاں تھا جب کیا نام ہے چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا, یہ میجک تب کہاں تھا جب عدم اعتماد پیش ہوئی تھی, تو یہ میجک تب کیا کالا جادو جو تھا یہ کہیں غائب ہو گیا تھا. غریدہ فاروقی سے مجھے ہمدردی ہے, دیکھیں روزی روٹی ہر بندے کی لگی رہنی چاہیے, ہماری دوست ہیں, اور ہم ویسے ہی مجھے 3 دن سے ڈپریشن ہے, میرے نجم سیٹھی کو 15,000 روپے جرمانہ بھی ہو گیا عدالت سے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اتنا لاس ہو گیا. کل میں نے خود دے دیں, آپ دے دیں 15,000, مطلب آئے گا ضرور دوں گا, اور میں نے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میسج بھی کیا کہ روس سے آتے ہوئے آذر بھائی جان سے 20-25 ٹوکریاں لیتے آنا, باسکٹ لے, ہاں وہ ٹوکریاں لیتے آنا ذرا تک, وہ کر لیں گے. لیکن میں دلچسپ بات بتاؤں, کل میں نے کہا تھا کہ جی کل کا مینیو کیا تھا, مٹن قورمہ, چکن قورمہ, اس کا بڑا برا مانا انہوں نے کہ یہ واقعی زیادتی ہوئی ہے, غریب عوام جن کو کھانے کو نہیں ملتا, فٹ پاتھوں پہ سونے والی قوم. کل پھر 4 اسٹار ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل سے جو ویٹرز ہیں, کو 50 کے قریب ویٹرز تھے اور کو 100 کے قریب عملہ تھا, جو کیا لے کے آیا میں اب آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیا لے کے آیا جی؟ چکن بریانی, مٹن قورمہ, فش, چکن, ویجیٹیبل رائس, ایگ فرائیڈ رائس, پرونز, گاجر کا حلوہ, کھیر, رشین سیلڈ. یہ کل پھر انہوں نے غلط کیا غریبوں کا نا, کہ ہمارے ملک کے غریب عوام بہت بیچارے بھوکے ہیں, تو چلیں آپ رشین سیلڈ لے لیں, آپ پرونز کھا لیں, آپ سوپ پی لیجئے. اگر بیماری میں یہ کھانا چلتا ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ سب بیماروں کو بھی یہ کھانا رانا صاحب یہ اگر مگر میں خالد صاحب نے ابھی اضافہ کیا ہے غریدہ فاروقی کا, یہ اگر مگر صحافی جو ہیں یہ کب صحیح ہے سچی بات کریں گے؟ دیکھیں مفروضوں پہ کب تک رہیں گے؟ ہمارے وہ مصدق بھائی دوست تھے نوائب وقت میں جو لکھتے تھے, وہ انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا اگر مگر, ہواؤں کے دوش پہ انہوں نے وہ ایک اور وہ نہیں جنہوں جو تجزیہ لکھتے تھے کرکٹ کا, کیا محمد صدیق, محمد صدیق اگر مگر کے موجد وہ ہیں, وہ کہتے تھے کہ اگر انضمام الحق کا کیچ ڈراپ نہ ہوا اور وہ بولڈ نہ ہوئے تو وہ 100 رنزیں کریں گے, اگر بارش نہ ہوئی اور اگر آسٹریلیا نے اچھا نہیں کھیلا تو پاکستان جیت جائے گا. یہ وہ موجود وہ تھے, اور یہ اگر مگر خواہشیں یار شفیق بیچاروں خواہشوں کے اوپر مبنی جب چیزیں ہوں تو پھر اگر مگر. ارباب صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے ابھی ہم جس پہ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے. پچھلے 2 ماہ میں 11,000 وارداتیں ہوئی ہیں کراچی کے اندر, اور پیپلز پارٹی نکلی ہوئی ہے وفاق کی جانب. یہ سر یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, مجھے اس بات کا علم ہے 2-3 چیزیں جو خود اب کل پرسوں جو ایک بھنڈ برادری کے لوگ نواب شاہ میں قتل ہوئے ہیں 6 بندے, اس میں ایک پولیس والا SHO بھی, تو وہ ان کا جو مقابلہ ہوا ہے وہ اپنا زرداری لوگوں کے ساتھ زمین کے 800 ایکڑ زمین جو ہے وہ اس کے چکر میں, اور بھی کئی جگہوں پہ قبضے یہ اس چیز کا تو ان کا کچھ وہ فرق پڑتا نہیں ہے, نہ ان کو کوئی کہنے والا ہے. یہ 12 سال سے ہم سندھ میں بھگت رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ان کے کیا صورتحال ہے. اور دوسری یہ بات بتاؤں آپ کو, یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ گورنمنٹ ابھی جائے اس وقت, یہ اپنا ایک دن جیسے پچھلے دفعہ آخری وقت بھی نیشنل بینک کے چیکس نکالتے رہے, آخری رات میں بھی نکالتے رہے, تو اسی طرح یہ آخری حد تک یہ کھیل کھیلیں گے. بہت شکریہ ارباب غلام رحیم صاحب, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اب اعتزاز حسن نے پیپلز پارٹی کے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی میں وہ اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی. ان کا کہنا ہے کہ بلاول صاحب کو انہوں نے کہا کہ PDM پہ اعتبار نہ کیجیے گا, یہ سب ذرا 2 ایسے ہی لوگ ہیں. دیکھیں اعتزاز حسن صاحب بڑے سیزنڈ وہ ہیں, سیاستدان, سینیٹر بھی رہے ہیں,
اور وہ ہمیشہ نا دبنگ بات کرتے ہیں. جب بی بی شہید کے دور میں بھی وہ جو ان کو بات اپنا کوئی نہیں ان کو سمجھ میں آتی تو وہ اس کو کرٹیسائز کرتے تھے. اور یہ اپنا حالانکہ جب تو اپنا یہ گلے لگا رہے تھے اس کو نواز شریف کو پیپلز پارٹی والے, تو اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بچو, یہ آپ کا اصلی دشمن ہے. اور گو کہ اس پہ پوری اپنے پیپلز پارٹی ڈسٹرب ہوئی, زرداری صاحب بھی ڈسٹرب ہوئے اور بلاول بھی ڈسٹرب ہوئے, لیکن انہوں نے اپنا وہ بیانیہ نہیں اپنا وہ چھوڑا. اور پھر جب اپنا میاں نواز شریف نے زرداری صاحب کو کھانے بلا کے ان کا اپنا انکار کر دیا, تو پھر انہوں نے بیان دیا میں کہہ رہا تھا نا اس سے بچو. تو وہ ایک ڈٹرمنٹ, وہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے ان کا. پھر سب سے بہت بڑے قانون دان ہیں, وہ کبھی نواز شریف کے وکیل بھی رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کبھی آپ کے سگے نہیں ہو سکتے, یہ جو شریف فیملی ہے یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتی, بلکہ انہوں نے کہا یہ پاکستان کی دوست نہیں ہو سکتی. تو یہ دیکھیں وہ ایک ہمارا آپ کا انالیسس کہ ہمارا 30-35 سال اس میں ہو گئے, ہم جو انالیسس کرتے ہیں, جو خبر دیکھتے ہیں, ہمارا پیچھے ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور اعتزاز احسن صاحب یہ پیچھے ہسٹری دیکھتے ہیں. یہ آج کی طرح نہیں زرداری صاحب گلے مل رہے ہیں شہباز شریف کے جو ان کا پیٹ پھاٹ رہا تھا, اور نواز شریف کے گلے میں جن نے کہا یہ غدار ہیں, اور یہ شہباز شریف کو پھر مل رہے ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے تھریٹ ہے سیکورٹی کو. بالکل اب اعتزاز احسن صاحب کو جو ہے ڈیپتھ انالیسس ہے, اور بالکل ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کو یا کسی کو بھی نواز شریف سے کوئی خیر نہیں ہوگی, یا مسلم لیگ نون سے یا اپنے آپ کے مولانا صاحب سے. بلاول کو کیوں مشورہ دیا, زرداری کو کیوں نہیں مشورہ دیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کی نا, تو زرداری صاحب کا ایک فرضی آپ سمجھ لیں کہ فون گیا چودھری اعتزاز احسن صاحب. انہوں نے کہا چودھری یار تو میں نے نہ بے وقوف سمجھا ہے کہ میں مسلم لیگ نون دے تے اعتبار کراں گا, یہ تو ساڈے ازلی دشمن نے, ساڈا وجود ختم کرنا چاہتے سی, یہ تو ہمیں مکانا چاہتے ہیں, یہ تو ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. میں تو پی ڈی ایم سے علیحدہ اس بنیاد کے اوپر ہوا تھا. بس تم بیان تو دے دیتے ہو یار, یہ یاد رکھو کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے, ہمارا دوست کہاں ہے, اور ہم نے کس طریقے سے مسلم لیگ نون کو ڈیل کرنا ہے. دیکھیے آصف علی زرداری صاحب, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں بلاول کا کوئی اتنا رول نہیں ہے. اصل فیصلہ کون سے حیثیت جو ہے وہ آصف علی زرداری کی ہے. آصف علی زرداری کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے اپنے پتے کھیلنے ہیں. اب دیکھیے ایک پتہ کیسا انہوں نے شاندار کھیلا ہے. فضل الرحمان کو ساتھ بٹھایا اور فیصلہ کیا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ طریقے میں اعتماد کی صورت میں پرویز لائی ہوگا. یعنی ان کو وہاں پہ پیٹ میں مروڑ اٹھ گئے کہ ساری سیاست پنجاب کی ہم کرتے رہے, دعویٰ ہمارا تھا, پنجاب ہمارا ہے, اور یہ چودھری پرویز لائی کو پنجاب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے وہ فیصلہ چلا گیا لندن مسلم لیگ نون کے پاس کہ وہ دیکھیں گے. بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے کسی صورت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, ایسی کوئی چال نہیں چلیں گے, ایسی کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے جس کا مطلب جو ہے پی ایم ایل این کو مضبوط کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ پنجاب آئے تھے تو انہوں نے کہا ہمارا تو اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, اور میں تو پنجاب کے اندر ایک متبادل قوت کے طور پر پیش کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کے معاملے میں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی آصف علی زرداری صاحب اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم نے اپنی سیاست سے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو کوئی طاقت بنانا ہے. وہ بلکہ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں خود بھی متبادل بننے کی کوشش کریں گے اور چودھری برادران کو بھی فرنٹ لائن پہ لانے کی کوشش کریں گے. خالد صاحب جو شارٹ کامنٹ اعتزاز نے جو بات کی ہے بلاول صاحب کو کہ اعتبار نہ کرنا, دراصل وہ پیپلز پارٹی کو پورے کو مشورہ ہے کہ آپ اس چکر کا شکار ہو کے اپنی وہ جو تھوڑی بہت آپ نے کریڈیبلٹی بھی بنائی ہے وہ بھی گوا رہی. دیکھیے آپ پہلے درست بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو کو کیوں مشورہ جو ہے اعتزاز احسن دے رہے ہیں, وہ آصف علی زرداری کو کیوں نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر بھی جو پی ڈی ایم کا الائنس تھا اس میں بھی, اور جو بلاول بھٹو ہیں وہ نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ زیادہ ان کی اٹیچمنٹ تھی. آصف علی زرداری کی اس حد تک نہیں تھی. بلاول بھٹو جو ہیں وہ تو لاہور کا جو ضمنی الیکشن ہے این 133 کا, وہ نون لیگ کے خلاف لڑنے کے حق میں نہیں تھے, وہ نون لیگ کو واک اوور دینا چاہتے تھے. یہ الیکشن بھی جو ضمنی الیکشن پنجاب کے اندر لڑنے شروع کیے ہیں بھرپور طریقے سے اور وسائل استعمال کیے ہیں, یہ سارا آصف علی زرداری کا جو ہے وہ منصوبہ تھا. اور اس کے ساتھ اب بھی آصف علی زرداری کا میں سمجھتا ہوں شفیق صاحب کہ اصل جو ہدف ہے وہ عدم اعتماد سے بھی زیادہ جو بلاول بھٹو کا لانگ مارچ ہے 27 فروری سے شروع ہو رہا ہے, وہ لانگ مارچ نہیں, حکومت کے خلاف نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک الیکشن کمپین ہے جو پنجاب کے اندر جو جی ٹی روڈ کے اوپر جو نون لیگ کا گڑھ ہے وہاں پر وہ اپنی سپیس حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو آصف زرداری وہ راستہ بنا رہے ہیں بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کا. اچھا اپنا اسار صاحب یہ مجھے بتائیے, مسلم لیگ نون جو پنجاب کی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر بحث ہوتی ہے, یہ اس کی ستم ظریفی نہیں ہے کہ اس کی ساری سیاست جو ہے
وہ اب پنجاب میں آصف علی زرداری کے مرور منت کھڑی ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ لکھ لیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے دل میں مسلم لیگ نون کے لیے جو بدلے کی خواہش ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کل انہوں نے اتنا خوفناک اور خطرناک کارڈ کھیلا ہے، انہوں نے کل کہا کہ جی کوئی کسی جملہ سنیے گا شفیق صاحب، انہوں نے کہا کسی کو برا لگے یا بھلا لگے ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف صاحب آپ ہیں، ٹھیک ہے، اب کس کو برا لگے کس کو بھلا لگے، اور ہمارے امیدوار آپ ہی ہیں، یہ کس کو انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے، ان کے اس جملے سے آپ مسلم لیگ نون کے اندر ایک دراڑ کو محسوس کریں کیسی ڈالی انہوں نے کہ جناب انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کا شوشہ دے کے اب مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک کانفلکٹ پیدا ہوئی ہے اس کو مزید ابھار دیا، اور جس کے بعد شہباز شریف کو کہنا پڑا کہ جناب میں پائن سے بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ سو آصف علی زرداری کو کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یہاں آ کے کوئی ایسی طریقہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں جس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو، تو وہ ذہن میں رکھیں شیخ رشید کا جملہ کہ زرداری صاحب سے ہاتھ ملا کے انگلیاں گننی پڑتی ہیں پوری ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ کبھی بھی اس لیے یہاں نہیں آئے ہیں کہ وہ آ کے 4 اسٹار ہوٹل کا کھانا کھا کے اور مسلم لیگ نون کے سر پہ تاج رکھ کے چلے جائیں گے۔ وہ ایک خوفناک گیم کھیل گئے ہیں، انہوں نے ایک ایسا پتہ پھینک دیا ہے جس کا اب آنے والے چند دنوں میں جو ہمارا آج کا یہ ٹاپک ہے نا کہ مریم اور نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں، انہوں نے اب ان کو ایسی پنجابی میں کہتے ہیں چونڈی وڑ لی ہے کہ اب وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ آپ لکھ لیں میری بات، آج اور کل میں مریم بولے ہی بولے۔ ڈاکٹر صاحب جو پی ایم ایل این کے اندر کی میٹنگیں ہوئی نا اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی، اس میں نواز شریف نے بھی خطاب کیا، انہوں نے ایک سوال کیا سب سے، آپ کہتے ہیں عدم اعتماد، ان کا میرا تجربہ ہے، میں پہلے بھی عدم اعتماد پیش کر چکا ہوں بینظیر سعید کے خلاف، اگر یہ ناکام ہو گئی تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہمارا بیانیہ جو میں نے ووٹ کو عزت دو گا بیانیہ وہ کہاں کھڑا ہوگا، اور یہ پھر ہماری ان کا ساری اپوزیشن کی سیاست جو ہے نا یہ اس میں اپنا ڈرین آؤٹ ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ اس کا بتائیں اگر ناکام ہو گئے تو کیا، اس اگر کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر ناکام ہو گئے تو کیا، بالکل انہوں نے صحیح نشاندہی کی تھی کہ پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں نا زرداری صاحب کمال سے ہیں، خالد صاحب آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، آپ کے لیڈر نے، میں کہ یہ گل ہے نہیں لیڈر ان کے ہیں تو دیکھیں نہیں ہمارے تمام لیڈر ہمارے لیے قابل کوئی میں مظاہر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو پی ایم نون کا بیانیہ ہے نا ووٹ کو عزت دو، اس کی ایسی تیسی پھیر دی ہے، اور اپنا میاں نواز شریف کے پلے کچھ نہیں رہا، جو یہ اصولی موقف تھا جی میرے ساتھ یہ ہوا مجھے کیوں نکالا، وہ سب بھول بھال کے وہ ٹرک کے بتے کے پیچھے لگا دیا، اب اقتدار کے ٹرک، اب اس ٹرک پہ بیٹھتے نہیں بیٹھتے یہ اپنا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ بیٹھیں گے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پوری اپوزیشن اور خاص طور پہ نون لیگ کی سیاست میں وہ تہس نہس کر دیے۔ اب ٹھیک ہے کہ مریم اور یہ سارا نواز شریف بولے گی کیونکہ اس کے آگے ہے نا اچھا نواز شریف نے کہا کہ مجھے بتائیں ایگزیکٹ نمبر بتائیں کتنے بندے ہیں، وہ مجھے نام دیں ان کے، تو اگر نام ان کو دیں گے تو نام باہر نکل بھی جاتے ہیں نا، وہ خاموش اس لیے کہ وہ اتفاق نہیں کرتے، انہیں اطمینان نہیں ہے کہ عدم اعتماد ہوگی، اگر انہیں اعتماد ہوتا مطمئن ہوتے کہ عدم اعتماد ہو جائے گی تو پھر تو جناب وہ اپنا لڈیاں ڈالتے ہیں، وہ ویسے اس لیے خاموش ہیں وہ۔ کل جو ہے وہ مسلم لیگ کے ایک بڑے بندے سے بات ہوئی جو بڑے مریم کے بہت قریب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مریم بڑی غصے میں ہے اس بات کے اوپر کہ مسلم لیگ نون کے فیصلے جو ہیں وہ اب آصف علی زرداری صاحب کریں گے، وہی طے کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کون ہوگا، وہی طے کریں گے کہ ملک کے اندر پرائم منسٹر کون ہوگا، تو اس لیے مسلم لیگ کے اندر ایک کانفلکٹ جو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کیا کہتے ہیں ٹیکنیکلی وہ بات ذرا تھوڑی اونچی آواز میں چلی گئی، جی بالکل ٹھیک ہے، ہم نہیں لیں گے، ہم پروگرام وہ کریں گھر میں۔ اب پروگرام کو چونکہ وقت ختم ہونا چاہ رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج دی نیشن کا اداریہ ہے کنٹروورشل ڈیفیمیشن کی لا، اور پیکا قانون اپوزیشن سمیت میڈیا کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور آزادی اظہار پہ پابندی ہے، پیکا قانون جو ہے عدالت میں چیلنج ہو گیا ہے۔ عطا اللہ قاسمی صاحب نے اپنے کالم میں کہا ہے کہ کردار کشی آرڈیننس ہے یہ، اور ان کا کہنا ہے کہ کردار کشی کے نام پر اظہار رائے پہ پابندی کا قانون ہے اور سیاسی شرمندگی ہوگی حکومت کو، دس اینڈ دیٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا پچھلے 5-6 دن سے جتنا میڈیا کے اندر بحث چل رہی ہے، میرا تو بنیادی اعتراض یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ کوئی متبادل نظام بتائیں،
وہ بتائیں کہ جناب یہ جو ابھی عطاء اللہ قاسمی نے ماتم کیا سارا کا سارا کہ میرے خلاف سب کچھ ہوا ہے، تو بتائیے نا اس کا حل کیا ہے، کس طرح سے آپ ان چیزوں کو روکیں گے جو آپ کے خلاف ہوا ہے بقول آپ کے. آپ بتائیے نا کہ جس قسم کی گفتگو ہمارے ٹی وی اینکرز کر رہے ہیں اس کا کس طرح سے رزلٹ نکالا جائے. یہ جو ہماری میڈیا تنظیمیں یہ بتا دیں کہ جی ان کے پاس متبادل نظام یہ ہے سر، پیکا کے مقابلے میں یہ قانون لائیں، اس سے میڈیا کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی. اب نیشن نے لکھا ہے کہ جناب یہ کام جو ہے وہ میڈیا ایسوسی ایشن کا اور میڈیا کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. تو بھائی کوئی ہمیں واقعہ تو بتا دیں جس میں آپ نے میڈیا کو اکاؤنٹیبل کیا ہو، جس میں آپ نے میڈیا کے لوگوں کو لگام دی ہو، جس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہو، ان کے خلاف کوئی سزا جزا کا کوئی آپ نے نظام وضع کیا ہو. کر کچھ نہیں رہے. اچھا ایک ہتھیار جیسے ہمارے سیاستدان پکڑ لیتے ہیں نا، جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے، اب یہاں آزادی اظہار بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. اب آزادی اظہار جو ہے اس کو ڈیفائن بھی تو کرے نا کہ آزادی اظہار کیا ہوتا ہے. کسی کی پگڑیاں اچھالنا، کسی کی ذاتیات پہ تنقید کرنا، عورتوں کو تضحیک کا نشانہ بنانا، عورتوں کے اوپر جو ہے جنسی بنیادوں پر آپ ان کو نشانہ بنائیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ یہ آزادی اظہار ہے. وہ بھائی بتائیے تو صحیح ہے کہ کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایویڈنس کیا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو فیک نیوز ہے، انہوں نے کہا جی فیک نیوز کو چیک کرنے کے 6 انسٹیٹیوشن ہے سر. جب ایک رپورٹر خبر لاتا ہے اور جب وہ اخبار میں خبر چھپتی ہے تو بیچ میں سے 4-5 لوگ ہیں جو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں اس خبر کے بارے میں. وہ کہاں ہیں 5-6 لوگ؟ وہ کیوں نہیں اکاؤنٹیبلٹی کرتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ عطاء اللہ قاسمی صاحب ہو، نیشن کا داریہ ہو، ہماری اخباری تنظیمیں ہوں، ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، وہ یہ تو بتا دیں کہ ان کے پاس متبادل آپشن کیا ہے ان چیزوں کو ڈیل کرنے کا. ہے کچھ نہیں ہے، برائے تنقید کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور سارے سب کو اس کو لگا دیا. وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہماری ساتھ جو صحافت ہے وہ ماشاءاللہ وہ آزادی اصول کے اصولوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے سارا کالم ان کا لکھا ہے کہ جس قانون کو عطاء اللہ قاسمی صاحب نے کالا قانون اپنے کالم کے اندر قرار دیا ہے، بڑا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس میں ساتھ یہ بھی لکھتے کہ یہ کالا قانون 2016 میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو ہے وہ یہ کالا قانون بنایا گیا، اور اس وقت وہ پی ٹی وی کے خود بھی چیئرمین تھے اور اس معاملے کو وہاں پر بھی وہ اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. اصل میں یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ شفیق صاحب سب سے زیادہ یہ کالم پڑھ کر جو ہے وہ اس صورتحال میں مایوسی جو ہے وہ عطاء اللہ قاسمی کے اندر نظر آ رہی ہے. وہ مایوسی اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے ان کی جو تقرری تھی بطور چیئرمین پی ٹی وی اس کو جو ہے اللیگل قرار دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے ان کے ذمے 19 کروڑ 70 لاکھ روپے جو ہیں ان کی وصولی کا حکم دیا تھا. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے اس حوالے سے نوٹس جو ہے ان کو ادائیگی کے لیے جاری کیا ہے. انہیں نظر یہ آ رہا ہے وہ بھی عدم اعتماد کی تحریکوں کی باتوں اور شوشوں کے اندر اپنا رول دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی راہ میں انہیں ان کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں وہ اگلے رول میں رکاوٹ نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کالم میں عطاء اللہ قاسمی صاحب کہ میرے خلاف بھی جو کردار کشی کی مہم چلائی گئی وہ حکومتی ایما پہ چلائی گئی. دیکھیں یہ جو کریکٹر ہے نا، ایک صدیقی صاحب ہے، یہ ہو گیا، دوسرے اپنا قاسمی صاحب، یہ جتنے اس وقت 16 کا خالق نے ذکر کیا ہے نا، 16 میں آرڈیننس آیا تھا یا قانون آیا تھا، اس حکومت نے اس کی ترمیم کی ہے، یہ بھی ان کے آرکیٹیکٹس میں شامل ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری کردار کشی ہوئی. تو کیا آپ بھول گئے جو مسلم لیگ نون کے دور میں جو اپنا کسی کا بیوی بیٹی بہن کو نہیں بخشتے تھے آپ، اب آپ پہ آئیے اور پھر دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے. تو بھائی آپ پھر کالم میں لکھ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں کہ میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں. آپ خود وکٹم رہے اور خود چاہتے ہیں جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. یہ عجیب اپنا مدعی ہے کہ مدعی اپنے کیس پیش کر رہا ہے، لیکن ادارہ سے کہہ رہا ہے مجھے انصاف مت دیں، بس ماتم کر رہا ہے. اب آپ کے ماتم کا کوئی سلوشن ہے نا، ماتم کا سلوشن ہے کوئی قانون سازی ہو. صافی تنظیمیں ان کا کردار نہیں ہے نا، یا جو میڈیا کی تنظیمیں وہ تو عدالت، وہ قانون تو نہیں ہے نا. عدالت قانون بننا ہے نا، قانون کے ذریعے سب کچھ عدالتوں نے کام کرنا ہے. اس پہ نہیں آ رہا ہے میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی میرے یا فلاں کے ساتھ جو کچھ ہو اس کو قانون نے اس کو اپنا اکاؤنٹیبل کرنا ہے. پھر نیشن کا دیکھ لیں، نیشن کا میں نے ٹویل پڑھا ہے، مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ ایک تو اپنا وہ پتہ نہیں جس سے لکھا ہے، کس سے لکھا ہے، کیا لکھا اس نے، سلوشن کوئی پیش نہیں کیا. سلمان صاحب نے ٹھیک کہا کہ سلوشن کوئی نہیں، بس یہ میرا یہ اپنا کان کتا لے گیا، کان نہیں دیکھنا کتے کے پیچھے بھاگ گیا نا. تو بھائی آپ سلوشن دو نا کہ اگر یہ ہے قاسمی صاحب ماتم کر رہے ہیں، نیشن کا ٹول وہ ماتم کر رہا ہے، کوئی سلوشن دے. اور سلمان صاحب بالکل ٹھیک کہا کہ آج تک کسی میڈیا کی تنظیم نے یا کسی ادارے نے اکاؤنٹیبل کیا ہے کسی فیک نیوز پہ؟
نہیں کیا تو ایک قانون بن گیا تو اس کو آنے دیں, لیٹ اٹ ڈیسائیڈ. اسار صاحب آپ یہ تو بتائیں, آپ تو خود ایڈیٹر ہیں, یہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی صحافت آزادی اظہار کے اصولوں کے عین مطابق ہے, بھیا آپ تو ہمیں بلا وجہ کہتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آزادی کا تصور, تو یہ تو وہ تو گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ آزادی اصول کے عین دیکھیں مطابق میں ہے. آپ کو بتاؤں, اصل جو رفڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیک نیوز مریم صاحبہ کے پاس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ثاقب نثار کی فیک نیوز آڈیو, ججز کی جعلی ویڈیوز, پھر نواز شریف کے جعلی سرٹیفکیٹ, پھر نواز شریف کے وہ کینٹبری کیا ہے کیلبری فونٹ کی فیک, پھر میڈیکل رپورٹس کی وہ صحافتی مالکان کو کیا کہتے ہیں ٹیلی فون ڈکٹیشنز, پھر ہاں جی وہ آئی تائی والی, پھر کیا کہتے ہیں قطری خط. اب یہ ساری فیک چیزیں نکلتی ہیں مریم صاحبہ کے پاس سے, ان کے پرس میں سے, اور قاسمی صاحب مریم صاحبہ کیا تعلیق میں سے ہیں. سو فیک نیوز کے خلاف اگر وہ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بولنا بنتا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی, اور ٹاپ ٹرینڈ تھا پی ایم عمران خان ان رشیا. ایک عرصے بعد اتنا فقید المثال استقبال کسی سربراہ کا کیا گیا, اور میرا تو سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا کہ پاکستان کے اللہ نے پاکستان کو اتنا اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ پیدا کیا ہے کہ چین ہو, روس ہو, امریکہ ہو, کوئی بھی ہو, پاکستان کی تاریخی حیثیت کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. جو مرضی کر لیں آپ, امریکہ جو مرضی کر لے, پاکستان کی تاریخی حیثیت اور اس کی جو اس خطے کے اندر اہمیت ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کل بڑا خوشی ہوئی کہ پاکستانی سربراہ, وہ کہاں ہیں وہ سارے جو کہہ رہے تھے وہ چینی صدر نہیں ملنے آئی ہے, وہ کل کی ویڈیو دیکھیں کس طرح استقبال ہوا. اپنا خیال رکھیے گا, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.